بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، گزشتہ کئی دروس سے ہم لوگ ایمان کے معنی اور مفہوم، اس کے درجات اور مراتب اور اس سے متعلق اہل سنت والجماعت کے بعض اصول و ضوابط کو جان رہے تھے، ان پر گفتگو جاری تھی۔ پچھلے درس میں ہم نے ایمان کے سلسلے میں استثناء، انشاءاللہ میں مومن ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ میں ایمان والا ہوں، اس کے کہنے سے متعلق اہل سنت والجماعت کا موقف بیان کیا اور بعض اہل بدعت کے اقوال کا بھی تذکرہ کر کے ان کا رد کیا۔ آج ہم یہ نگاہ ڈالیں گے کہ ایمان کے معنی اور مفہوم، اس کی تعریف میں جو ہم نے پڑھی اہل سنت والجماعت کے نزدیک کیا ہے، اس کی مخالفت کرنے والے لوگ کون ہیں اور ان کا قول کیا ہے، ان کی دلیلیں کیا ہیں، اس کا سرسری جائزہ لیں گے۔ اہل سنت والجماعت سے ایمان کی تعریف اور معنی و مفہوم میں مخالفت کرنے والے گروہ دو قسم کے ہیں۔ پہلی قسم خوارج اور معتزلہ کی ہے۔ میں پھر سے یہ عرض کروں کہ جب ہم یہ نام لیتے ہیں تو کچھ لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ آتا ہے کہ آج ہمارے گرد و پیش میں اگر عالم اسلام میں کہیں یہ لوگ ہیں بھی تو ہمارے گرد و پیش میں یہ فرقے پائے نہیں جاتے، اس لیے کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کے ذکر کی، ان کے مذہب و مسلک اور اقوال کے تذکرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اگرچہ اپنے مخصوص شناختی نام کے ساتھ ہمارے گرد و پیش میں یہ پائے نہیں جاتے، لیکن ہمارے درمیان ارد گرد ان کی فکر اور ان کی گمراہیاں اور بدعتیں آج بھی موجود ہیں۔ خارجیت، اعتزال، رافضیت کے جراثیم آج بہت سارے ان لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے، باور کراتے اور بعض اعتبار سے اہل سنت کے موقف و مسلک پر چلتے بھی ہیں۔ یہ دراصل ان کی کم علمی اور جہالت کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ خاص طور سے اپنے دین کے معاملے میں اور اس میں بھی بطور خاص دین کی بنیادوں کے سلسلے میں علم حاصل کرے اور صحیح کے ساتھ ساتھ غلط کو بھی جانے، جس طرح بعض صحابہ سے منقول ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب سر رسول کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، صحیح بخاری میں ہے کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر اور بھلائیوں کے بارے میں پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، لیکن میرا معاملہ یہ تھا کہ میں آپ سے شر اور برائی کے بارے میں بھی سوال کرتا تھا۔ کیوں؟ مخافۃ ان اقع فیہ، اس ڈر سے، اندیشے کے تحت کہ میں اس میں واقع ہو جاؤں گا، اس میں پڑ جاؤں گا، شر کو پہچان کر اپنے آپ کو اس سے بچا سکوں۔ اس مقصد کے تحت میں شر کو بھی جانتا تھا یا اس کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ حق کے ساتھ ساتھ باطل کی معرفت بھی ضروری ہے۔ توحید کو جاننے کے ساتھ ساتھ شرک، اس کی اقسام اور اس کے طور طریقوں کو جاننا خاص طور سے انتہائی ضروری ہے تاکہ بندہ دنیا کے اس سب سے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ بہرحال جب ہم نے ایمان کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کی تو یہ بھی جان لیں کہ ایمان کے سلسلے میں کس طرح لوگ بھٹک گئے۔ چنانچہ ایک گروہ خوارج اور معتزلہ کا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کی فکر کا اثر ہمارے یہاں، ہمارے درمیان زندہ ہے۔ کہا کہ پہلا درجہ، پہلی قسم خوارج اور معتزلہ کی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ اہل سنت والجماعت کی طرح یہ بات تو کہتے ہیں کہ ایمان قول، اعتقاد اور عمل، ان تینوں کا مجموعہ ہے۔ زبان سے کہنا، دل سے عقیدہ رکھنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ اہل سنت کا ہمارا بنیادی عقیدہ یا عقیدے کی ایک بنیاد اور بنیادی اصول یہ ہے، وہ بھی مانتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اعمال کو ایمان میں داخل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھتے ہیں
کہ جتنی یہ تینوں چیزیں ہیں دراصل یہ تینوں شیء واحد ہے. زبان کا اقرار، دل کا یقین یا تصدیق اور عمل بالجوارح، یہ تینوں مل کر اکٹھا ایمان بن گئے اور یہ ایک ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں. ان میں تجزی، تبعث کہ عربی تعبیر ہوئی، یعنی بعض کو بعض سے الگ کر کے یا ایک دوسرے کے جز الگ ہونے کے بعد باقی نہیں رہ جائیں گے. یعنی ان تین اجزاء میں سے اگر کوئی ایک جز کم ہو گیا یا اس کا کچھ حصہ کم ہو گیا تو پورا کا پورا ایمان ختم ہو جائے گا. بعض اجزاء کے زوال سے پورا کا پورا کل زائل ہو جائے گا ایمان. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جب ایمان کا بعض حصہ چلا گیا تو پورا ایمان رخصت ہو جائے گا. چنانچہ ان کے نزدیک ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. ایک آدمی کا ایمان ہے، اب ایمان کے تقاضے میں سے ایک چیز عمل یا عمل کا کچھ حصہ اگر ختم ہو گیا تو پورا کا پورا ایمان ختم ہو گیا. چنانچہ جس شخص نے اپنے اعمال میں کسی چیز کے ذریعے سے خلل ڈالا، خاص طور سے کبیرہ گناہ کے بارے میں، تو اس کا ایمان بالکل پورا کا پورا ایمان چلا جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا. خوارج کے نزدیک، خارجی کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا. میں اشارہ کروں کہ آج ہمارے درمیان یہ فکر بعض تحریکیوں اور شدت پسندوں کے یہاں اس طرح پائی جاتی ہے کہ کسی نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، اس کو مرتد، خارج از اسلام، کافر، واجب القتل قرار دے دیا جاتا ہے. اور انہی فتاووں کی بنیاد پر، غلط فہمیوں کی بنیاد پر بم دھماکے مسجدوں میں کرنے کا، مسلمانوں کو گولیوں کا نشانہ بنانے کا فتویٰ دیا جاتا ہے، اس کو جائز سمجھا جاتا ہے. انتہائی مہلک فکر ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے اس خارجی فکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا کے لیے نشانہ بنایا. عبد الرحمن ابن ملجم خارجی تھا، وہ شہید کرنے کے باوجود اس بات پر فخر کرتا تھا کہ میں نے حضرت علی کو مارا. حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص اور بہت سارے صحابہ کرام کو ان لوگوں نے، اکثر صحابہ کو کافر گردانا اور ان کو قتل کرنے کا کو جائز قرار دیا. کتنی خطرناک فکر ہے. کبیرہ یا گناہ کا ارتکاب کر لینے سے آدمی کا پورا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ خارجیت کی فکر ہے. آج جن لوگوں کے یہاں ارتکاب گناہ کی بنیاد پر اس طرح کی شدت اور کفر کے فتوے کا مزاج پایا جاتا ہے، جدید دور کے کبار علماء ان کہتے ہیں کہ ان کے اندر خارجیت پائی جاتی ہے. جن لوگوں کے یہاں اجتماعیت اور جماعت میں سمع و طاعت والا معاملہ، اگرچہ وہ جماعت جو امیر المؤمنین والی آج موجود نہیں ہے، جماعت سے جڑ کر رہنے یا اجتماعیت کی مخالفت کا مزاج پایا جاتا ہے کسی خطا اور غلطی کی بنیاد پر کہ امام صاحب یا جماعت میں تو یہ خامی ہے، یہ غلطی ہے، لہذا اس کی مخالفت کی جائے، علیحدگی اختیار کر لی جائے، اسے بھی اہل علم خارجیت کا نام دیتے ہیں. درجات الگ ہو سکتے ہیں. تو خارجیوں کا، ابھی ہم ایمان کی بحث کر رہے ہیں کہ خارجیوں کا یہ موقف ہے کہ اگر کسی نے ایسی کسی چیز کا یا عمل کا ارتکاب کیا جو ایمان کے منافی ہے، خلاف ہے، تو وہ شخص پورا کا پورا ایمان کے دائرے سے باہر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. اس کے بالمقابل معتزلہ کے درمیان، معتزلہ کے نزدیک تھوڑی سی تعبیر کا فرق اور اختلاف ہے خارجیوں سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص اسلام سے، ایمان سے تو باہر نکل جائے گا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوگا. نہ اس کو مومن کہیں گے نہ کافر کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ہوا فی منزلۃ بین المنزلتین. معتزلہ کا یہ ایک اصول ہے کہ وہ دو مرتبوں، دو درجات کے بیچ میں، دو مقام کے بیچ میں ایک تیسرے مقام پر ہوگا. دو منزلے کے بیچ ایک منزلے پر ہوگا، مقام پر ہوگا. نہ کافر نہ مومن، بین ہے، بیچ میں ہوگا. لیکن ایک بات دونوں کی ہے، یہ صرف لفظی اختلاف ہوا، نتیجے کے دنیا میں اس کو ہم نہ مسلمان کہیں گے نہ کافر کہیں گے. معتزلی کہتے ہیں، خارجی کہتے ہیں کہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، اب کافر ہو گیا، اب اسے ہم کافر کہیں گے، مومن نہیں کہیں گے. یہ دنیا کے بارے میں اختلاف ہوا. آخرت کے سلسلے میں دونوں گروہوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گا. ملاحظہ فرمائیے، اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے. ہم نے پیچھے پڑھا کہ یہ قول فاسد ہے. کتاب اور سنت کی نصوص جس میں سے بعض کا تذکرہ پچھلے دروس میں ہم نے کیا
یہ صراحتاً اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایمان میں تبعض بعض اجزاء الگ الگ ہوتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، ایمان کے کا تفاضل ہوتا ہے، اس کے درجات ہوتے ہیں، اس میں کمی بیشی ہوتی ہے، جس کا جیسا ایمان ہوگا۔ اس پر ہم اگلے درس میں جب ہم کبیرہ گناہ کے حکم سے متعلق گفتگو کریں گے تو اس کی وضاحت سے اس کے جوابات انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آج کے ماحول میں بہت شدید ضرورت ہے، جو ہم آخری درس میں انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ اہل سنت والجماعت کی مخالفت کرنے والا دوسرا گروہ، یہ پہلا گروہ تھا، پہلی قسم تھی خوارج اور معتزلہ کی، اور ان کے کچھ ہمنوا دوسرے بھی ہیں، بعض امور میں اہل رفض و تشیع یعنی شیعہ لوگ ان کے موافقت کرتے ہیں۔ دوسرا ایک گروہ ہے جو ایمان کی تعریف میں اہل سنت والجماعت کا مخالف ہے، یہ ہے مرجئہ۔ مرجئہ، جیم کے بعد حمزہ ہے۔ میں نے پچھلے درس میں میری زبان سے غلطی سے ایک بات یہ نکل گئی جس کی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رجا سے ہے، یہ رجا سے نہیں ہے، یہ ارجا سے ہے۔ مرجئہ ارجا سے ہے، جس کا لغوی معنی ہوتا ہے پیچھے کرنا، تاخیر کرنا، مؤخر کرنا۔ تو کیوں ان کو مرجئہ کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ ان لوگوں نے ایمان کے لفظ سے، ایمان کی تعریف سے عمل کو پیچھے ہٹا دیا، مؤخر کر دیا، دور کر دیا، یعنی ایمان کا جو معنی اور مطلب شرعی اعتبار سے بیان کیا، وہ کہا کہ اس میں عمل داخل نہیں ہے۔ اب مرجئہ کون ہے؟ ان مرجئہ میں بھی 4 گروہ ہیں، 4 فرقے ہیں، کچھ غالی ہیں، کچھ ان سے کم درجات کے ہیں۔ ہلکا سا تعارف خاص طور سے طلبہ کے لیے مفید ہوگا۔ یہ بات یہاں اور بھی میں ذکر کر دوں کہ کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اب ان کی تقسیم کیوں بیان کی جا رہی ہے، تو وہ اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ بعض مرجئہ کے تعلق سے سلف کا یہ قول ہے کہ یہ خوارج وغیرہ سے بھی زیادہ شدید بدعت والے اور خطرناک ہیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق، اور بعض مرجئہ سے متعلق جو ہلکے درجے کے ہیں ان کے بارے میں بعض علماء کے اقوال یہ ہے کہ یہ ان کو ہم کافر نہیں کہیں گے، یہ بدعتی ہیں۔ تو اس میں کبھی کبھی انسان کو، خاص طور سے طلبہ کو الجھن ہوتی ہے کہ ہمارے کچھ اسلاف مرجئہ کو شدید درجے کی کفر تک پہنچنے والی بدعت کا مرتکب کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کفر کے درجے تک نہیں پہنچتے، کم درجے کے ہیں، تو یہ کیا قصہ ہے؟ اور کبھی کبھی اس لیے بھی الجھن پیدا ہوتی ہے کہ اگر غالی مرجئہ کے اقوال کو نقل کیا جائے تو آدمی نے جو ہلکے مرجئہ کے، ان سے کم درجے کے مرجئہ کے الگ فرقے کے قول سنا ہے، تو اسے ایک قسم کا کنفیوژن کہہ لیجئے ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ اقوال کس طرح۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ مرجئہ کے بھی 4 گروہ، کئی متعدد گروہ ہیں، یہاں 4 کا تذکرہ مذکرہ میں کیا گیا۔ سب سے پہلا گروہ جو غالی مرجئہ ہیں، پہلا فرقہ ہے، ان کو جہمیہ کہتے ہیں اور ان کو غلاۃ مرجئہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایمان کی تعریف ان کے نزدیک یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان کا معنی صرف اور صرف معرفت ہے، اللہ کی معرفت آپ کو حاصل ہو گئی، آپ مومن ہو گئے۔ چنانچہ ان کے نزدیک انسان کے ایمان میں داخل ہونے کے لیے، ایک بندے کے مومن ہونے کے لیے صرف اللہ کی معرفت کا ہونا، اللہ کی پہچان کا ہونا کافی ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ مذہب کھلا کھلا باطل مذہب ہے۔ صرف دل میں معرفت ہونا ایک آدمی کے مومن ہونے کے لیے کافی مانا جائے، یہ بالکل باطل مذہب ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ اگر اس کو ہم مانتے ہیں تو اس سے لازم آئے گا کہ ابلیس بھی مومن تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب کی معرفت رکھتا تھا۔ آپ قرآن میں ابلیس کے کئی مقامات پہ اقوال دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے جب اس نے خطاب کیا، کوئی بات کا جواب دیا، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب کہہ کے پکارا کہ پروردگار۔ یعنی ابلیس بھی اللہ کو رب کہہ کے پکار رہا ہے تو رب تو مان رہا ہے نا، مطلب اس کو معرفت حاصل ہے۔ اب اگر یہ جہمیہ غلاۃ مرجئہ کے قول کو ہم مان لیں کہ صرف معرفت قلب، دل کی معرفت اور پہچان، دل سے جاننا، اتنا مومن ہونے کے لیے کافی ہے، تو ابلیس بھی ایمان کے دائرے میں آ جائے گا، کیونکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب کہہ کے پکار رہا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح ان کے اس مذہب پر یہ بھی لازم آئے گا کہ فرعون بھی مومن ہے، کیونکہ قرآن نے فرعون کے بارے میں، جو ظاہر میں تو اللہ کی ربوبیت کا انکار کرتا تھا، وما رب العالمین اور دوسرے الفاظ میں، لیکن قرآن نے کہا
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی اور ایسے بھی کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ ان کے دلوں کو یقین تھا لیکن ظلم اور سرکشی کی بنیاد پر ان لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا کہ فرعون بھی دل میں رب العالمین کو مانتا تھا، یعنی دل کی معرفت اس کے پاس بھی تھی۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ کی ربوبیت، ہم ایمان باللہ آمن الرسول بما انزل الیہ کے تحت آگے جب بڑھیں گے تو اللہ پر ایمان کے تحت یہ جانیں گے، پڑھیں گے کہ اللہ کو ماننا، رب کو ماننا، یہ انسان کی فطرت میں ہے، پیدا ہوتے ہوئے اس کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے اس کا عہد و پیمان لیا، الست بربکم، ساری کائنات کے انسانوں نے کہا ہاں بھلا کیوں نہیں۔ تو اس کا اقرار عالم ارواح میں ہو چکا ہے، اور ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، قرآن نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ تو یہ فطرت تو فرعون کے اندر بھی تھی، نمرود میں بھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربوبیت کی دلیل دیتے ہوئے جب نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں، تو دوسری دلیل دی حضرت ابراہیم نے کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تجھے دعوی ربوبیت ہے، کائنات کا نظام چلا سکتا ہے، تو اس مشرق کی بجائے مغرب سے نکال کے اس نظام کے اندر تبدیلی کر کے بتا دے۔ فبہت الذی کفر، تو یہ کافر شخص جو ہے مبہوت ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ نمرود کے پاس بھی ربوبیت کی اس دلیل کا جواب نہیں تھا، ہاں ربوبیت کی اس دلیل کا جواب موجود نہیں تھا۔ تو رب کے ربوبیت کا اعتراف بڑے بڑے منکرین اور کافرین نے بھی کیا۔ تو جہمیہ جو غلاۃ مرجیہ کے جس فرقے کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ان کے نزدیک اگر ان کی بات کو مان لیا جائے کہ دل کا معرفت رکھنا، پہچان رکھنا رب کے لیے، اللہ کے لیے، ایمان کے لیے کافی ہے، تو پھر شاید کوئی کافر بچے گا ہی نہیں، یہاں تک کہ ابلیس اور فرعون کو بھی مومن ماننا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ انتہائی ناقابل قبول اور فاسد اور باطل قول ہے۔ یہ اس مذہب ردی، گھٹیا مذہب کے اور غلط مذہب کے رد کرنے کے لیے صرف یہ اشارات ہی کافی ہے، اور مزید طوالت کی تفصیلی گفتگو کی اس کے رد کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسرا فرقہ جو مرجیہ کا ہے وہ کرامیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہاں کرامیہ یہ کون ہے؟ محمد بن کرام، محمد بن کرام کے طرف منسوب ہیں۔ یہ فرقہ اگرچہ اب کہتے ہیں کہ علامہ ذہبی وغیرہ کہ خراسان میں بڑی کثرت سے پائے جاتے تھے اور ان کی بڑی تصانیف بھی تھی، بتدریج یہ کم ہوئے اور گم ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کا ذکر بھی ہم کیوں کریں؟ ان کے بھی بعض اقوال آج کل بہت سارے گروہوں میں، جن کے یہاں کھلی یا چھپی ہوئی بدعتیں ہیں، پائی جاتی ہے۔ جہاں تک میں مثال کے طور پہ ایک قول، اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اہل علم اسے سنتے ہوں اور مجھ سے اگر خطا ہو رہی ہے تو اس سے متنبہ کریں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ مقدمہ مسلم کی شرح میں اور اصول حدیث کی تفصیلات میں اہل علم نے جو یہ ایک قاعدہ ذکر کیا ہے، جو آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اختیار کرتے ہیں، کہ فضائل میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے۔ ہاں تو یہ کرامیہ بھی اس کے قائل ہے کہ ضعیف حدیثوں کو فضائل اعمال کے سلسلے میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اہل علم اور محدثین یہ نہیں مانتے، اور یہ اصولاً صحیح نہیں ہے۔ ہاں ایسا ضعف جس کو تقویت ملتی ہو، یا ایسی روایت اور مسئلہ جس کو پہلے سے صحیح حدیث سے ثابت کیا جا چکا ہو، اس کی فضیلت بھی ثابت ہو، مزید تقویت کے لیے اگر صرف ضعیف حدیث کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور ضعف خفیف والا، تو ایسی کچھ شرائط کے ساتھ یہ ممکن ہے، یہ درست ہو سکتا ہے۔ لیکن علی الاطلاق کوئی عمل جو قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے شریعت میں، نیک عمل کی حیثیت سے، عمل صالح کی حیثیت سے، اس کے اس بات کے لیے ہم ضعیف حدیث پیش کریں اور یہ کہیں کہ اس میں فضیلت بیان کی گئی ہے اس لیے اس کو قبول کیا جائے، یہ قطعی طور سے صحیح نہیں ہے۔ اس اصول کو بتا کر بہت سارے ایسے اعمال جن کا اس بات قرآن و حدیث سے ہوتا ہی نہیں ہے، فضائل کے نام پر ان اعمال کا اس بات کیا جاتا ہے، یعنی ایک غلط اصول پہلے بنایا اور پھر اس سے مزید غلط استدلال کیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ فضائل اعمال میں ضعیف اور جھوٹی حدیثیں بیان کی جا سکتی ہے، اس میں کرامیہ، خاص طور سے صوفیہ کا وہ گروہ جو کرامیت کو مانتا ہے، یا کرامیہ گروہ کا اثرات جن صوفیہ اہل تصوف پر ہے، وہ لوگ اس کے قائل ہیں، اور ہمارے یہاں بھی تصوف کے اثر سے ہی یہ بات کہی جاتی ہے۔ بہرحال
مرجیہ میں ایک دوسرا گروہ ہے محمد بن کرام کی طرف منسوب. ان کا یہ خیال ہے کہ ایمان، اب یہ دیکھیے ابھی جو پہلا قول پڑا غلات کا، غالی لوگوں کا، کہ صرف تصدیق، یہ صاحب کہتے ہیں بلکہ اس کو کہنا چاہیے کہ بکتے ہیں کہ ایمان صرف زبان سے کہنا ہے، قول اللسان فقط. پس جو شخص زبان سے شہادتین کو پیش کر دے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، زبان سے یہ دو گواہیاں جس شخص نے دے دی تو ان کے نزدیک وہ مسلمان اور مومن ایمان والا ہو گیا، اگرچہ کہ اس بات کی تصدیق اس کا دل نہ کرتا ہو. زبان سے جو بات کہہ رہا ہے دل اس کو نہیں مان رہا ہے، لیکن ان کا ایک خیال یہ ہے کہ دنیا میں وہ مومن ہوگا اور آخرت میں اگر اس کی زبان اور دل میں موافقت نہیں پائی گئی تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. عجیب و غریب مسلک کہ ایک طرف آپ اس کو مومن بھی کہہ رہے ہیں اور پھر اس کو مخلد فی النار بھی کہہ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایمان کے شرائط اور قرآن و حدیث میں بیان کردہ ایمان سے متعلقہ امور کے بالکل منافی ہے. ان کا یہ قول انتہا درجے کا باطل ہے، بطلان میں انتہا درجے کو پہنچا ہوا ہے. اس لیے کہ اگر ہم ان کی بات کو صحیح مان لے یا قبول کر لیا جائے کہ چلو ٹھیک ہے، ان کی بات کو بفرض محال ہم کہتے ہیں کہ چلو مان لیا جائے، تو اس کا نتیجہ کیا ماننا پڑے گا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو منافقین تھے، عقیدے کے منافقین، وہ بھی مومن ہیں، کیونکہ وہ بھی زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے، اپنے آپ کو صرف کلمہ ہی نہیں پڑھتے تھے بلکہ مسجدوں میں آ کے صحابہ کرام کے درمیان نمازیں بھی پڑھتے تھے، دین کے بہت سارے احکامات پر ظاہراً عمل کرتے تھے. یہ تو صرف یہ شرط لگا رہے ہیں کہ زبان سے اگر آپ نے شہادتین کہہ لی تو مسلمان اور مومن ہو گئے، دل میں ایمان ہو کے نہ ہو تو منافقین بھی مومن ماننا پڑے گا. جبکہ اس لیے کہ انہوں نے کلمہ توحید زبانوں سے تو کہا تھا لیکن ان کے دل اس کو جھٹلاتے تھے. یہ بالکل باطل ہے، جس کا بطلان، جس کا باطل ہونا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مبین میں بیان فرمایا. قرآن نے کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے یہ ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ خوب جانتا ہے، اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی بھی گواہی دے رہا ہے کہ منافقین بالکل جھوٹے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن گواہی دے رہا ہے کہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں. اب منافقین بھی تو وہی بات کہہ رہے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کیوں جھوٹا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ وہ زبان سے کہہ رہے ہیں اور دل میں اس کا انکار کرتے تھے، اس کو قبول نہیں کرتے تھے. فہم کاذبون فی الایمان، چنانچہ وہ اپنے ایمان میں جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد بالکل صاف صاف بیان کر رہا ہے. یہ ایک ہی ارشاد مرجیہ کے اس فرقے اور کرامیہ کے اس قول کو رد کرنے کے لیے کافی ہے. اس مذہب کے بطلان کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ یہ ایک بندے کو مومن کہتے ہوئے مخلد فی النار کہہ رہے ہیں. یہ ابطل الباطل ہے، باطل باتوں میں سے انتہائی باطل بات، اس لیے کہ جو شخص مومن ہوگا وہ جہنم میں اجماع قطعی ہے اہل سنت والجماعت کا اور قرآن و حدیث سے ثابت شدہ کہ جو شخص ایمان والا ہوگا، مومن ہوگا، وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا. اور آگے انہوں نے کہا کہ اس پر مزید تفصیلی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب یہ فرقے کی شکل میں کمیاب ہے بلکہ نایاب سا ہے. علامہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کرامیہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان محض تصدیق، ظاہر میں تصدیق کا نام ہے، اگرچہ باطن میں فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، اگر ظاہر میں اس نے شہادتین وغیرہ کا اقرار کر لیا تو وہ مومن ہوگا، اگرچہ باطن میں دل کے اندر اس کا انکار کرنے والا ہو. اور انہوں نے یہ بات تو تسلیم کی کہ آخرت میں وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، چنانچہ انہوں نے نام میں جھگڑا کیا، حکم میں جھگڑا نہیں کیا. اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ اہل جنت میں سے ہوں گے، یہ ان پر غلط بات ہے. لیکن کہہ رہے ہیں آخری میں علامہ ابن تیمیہ نتیجے کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ ان کا اس شخص کو مومن کہنا یہ بدعت ہے جس کو انہوں نے ایجاد کیا ہے اور قرآن، حدیث اور اس امت کے سلف کے مخالف ہے، اور یہ انتہائی گھناؤنی بدعت ہے جس کے سلسلے میں کرامیہ دوسرے فرقوں کے مقابلے میں منفرد اور الگ ہے. یہ دوسرا فرقہ ہے مرجیہ کا. تیسرا فرقہ یہ زیادہ قابل توجہ ہے، اس لیے کہ
اس نام کے یا اس فرقے کے اثرات اور اس کی فکر آج ہمارے درمیان بعض اہل تقلید کے یہاں پائی جاتی ہے، صوفیوں کے یہاں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ تیسرا فرقہ مرجئۃ الفقہا کہلاتا ہے، یعنی فقہ اور فقہا کے اعتبار سے جنہوں نے مذہب ارجا قبول کیا۔ یہ جو فقہ میں یا فقہا کا ارجا ہے، مرجئہ ہے، یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی ہے اس معاملے میں، لیکن وَإِن كَانَ رُوِيَ عَنْهُ الرُّجُوعُ عَنْهُ، یہ صاحب مذکرہ کر رہے ہیں، اگرچہ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس قول سے رجوع مروی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ اس سے رجوع کر بیٹھے تھے، اہل سنت والجماعت کے موقف ہی کے موافق ہو گئے تھے اس معاملے میں بھی۔ یہ بات اچھی طریقے سے دماغ میں رہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقائد جو صحت سے، خاص طور سے الفقہ الاکبر وغیرہ کے ذریعے سے جو مروی ہیں، عام طور سے عقائد کے باب میں ان کا اسماء و صفات سے متعلق اور دوسرے امور میں وہی مذہب و مسلک ہے جو تمام محدثین کا، اہل الحدیث کا، اور جنہیں اہل سنہ والجماعہ کہا جاتا ہے ان کا ہے۔ اشعریہ ماتوریدیہ سے الگ ہے، مرجیہ سے الگ ہے۔ ایمان کے سلسلے میں ان کا قول جو مروی ہے وہ مرجئۃ الفقہا کے موافق ہے، لیکن جیسا کہ یہاں ذکر کیا گیا ہے، بعض روایتیں ایسی بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ انہوں نے اس قول سے رجوع کر لیا تھا، لیکن اکثریت علماء کی، آج میں جہاں تک جانتا ہوں، احناف کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ آج اس سے رجوع نہیں کرتی، عمل کو ایمان میں داخل نہیں مانتی۔ اور احناف کا خاص طور سے بر صغیر میں جو طبقہ پایا جاتا ہے، ان کا تو کھلا ہوا دعویٰ ہے کہ عقیدے میں، علم کلام کے سلسلے میں وہ اشعریت اور ماتوریدیت کے قائل ہیں، اہل سنت والجماعت کے یا یہاں تک کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر بھی نہیں ہیں۔ یہ بات معمولی سرسری نہیں ہے، الزام بھی نہیں ہے، اور اس کو یوں ہی سن کر ٹال دینے والا نہیں ہے۔ خاص طور سے وہ لوگ جو حنفی مسلک سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس پر توجہ دیں، میں عرض کر رہا ہوں توجہ دیں کہ وہ اشعری اور ماتوریدی عقیدہ اگر اختیار کیے ہوئے ہیں تو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ان کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، جن کی فقہ میں وہ تقلید کر رہے ہیں۔ تمام محدثین کا، اہل سنت کا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جن کا عقیدہ کتاب و سنت سے لیا ہوا ہے، اس عقیدے پر وہ نہیں ہیں۔ اچھی طریقے سے جان لیں، سمجھ میں نہ آئے تو سمجھنے کی کوشش کیجئے، لیکن یہ میرا کھلا ہوا دعویٰ ہے اور یہ علی وجہ البصیرہ اور دلائل کی بنیاد پر ہے۔ مرجئۃ الفقہا یہ کہتے ہیں، جو امام حنیفہ کا بھی قول ہے، اور ان کے اصحاب رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ دل کی تصدیق اور زبان کا اقرار ہے۔ دل کی تصدیق اور زبان کا اقرار، یہ دو چیزیں ہوگی تو ایمان ہو جائے گا۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْعَمَلَ فِي مُسَمَّى الْإِيمَانِ وَلَا يُدْخِلُونَ أَوْ يَدْخُلُونَ، اور یہ لوگ ایمان کے نام میں، ایمان کے معنی میں عمل کو داخل نہیں کرتے، ایمان میں عمل کو شامل نہیں مانتے۔ اہل سنت والجماعت تین چیزوں کے مجموعہ کو کہتے ہیں جس میں عمل بھی ہے، لیکن یہ لوگ عمل کو ایمان میں شامل نہیں مانتے۔ چوتھا فرقہ، ہم ابھی ان پر گفتگو کریں گے، ان کی دلیلوں کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے۔ چوتھا فرقہ مرجیہ کا جو ہے وہ اشاعرہ ماتوریدیہ کا ہے، اشعریت اور ماتوریدیت، جس کا میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں۔ آج کچھ لوگ اشعریت کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اشعریت اہل سنت والجماعت کے موافق ہے۔ اس پر اہل علم نے، محققین نے بڑا بھرپور رد کیا ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ اشاعرہ اور اشعریت کا مصدر، ان کا طریقے، ان کا منہج، عقیدہ، یہ اہل سنت والجماعت کے موافق نہیں ہے، اور وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں یا دلائل کے مصدر کے سلسلے میں ان کا اصول اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے، اور بعض اور امور میں عقیدے سے متعلق، جیسے ہم یہ ایمان کی تعریف کے سلسلے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں بھی اہل سنت والجماعت کی مخالفت کرتے ہیں، کہ وہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ کہتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ ایمان دل سے، صرف دل کی تصدیق کا نام ہے بس۔ پہلا قول جو تھا غلاۃ مرجیہ کا، جہمیہ کا، وہ دل کی معرفت تھی، اور یہ دل کی تصدیق کہہ رہے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے، ہم اس سے پہلے تھوڑا موڑا اس کو جان چکے ہیں۔ دل کی تصدیق ہے بس، لیکن ان کا یہ خیال ہے
ایک اور اضافہ کرتے ہیں وہ. چلیے تصدیق اور معرفت کو اگر ایک بھی مانے تو وہ جو اضافہ کر رہے ہیں اس کا لحاظ کیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے احکام کو جاری کرنے کے لیے شہادتین کا اظہار ضروری ہے. مطلب ایک آدمی دل میں اگر صرف تصدیق رکھتا ہے تو مسلمان تو ہو گیا, لیکن اس کو ظاہر میں مسلمان کب مانا جائے گا؟ جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان دونوں کی گواہیاں دے, شہادتین کا اقرار اور اظہار کرے. تو دل کی تصدیق کے ساتھ ان دونوں کا کم از کم اظہار ہونا چاہیے. اور اس بنیاد پر ان کا کہنا ہے کہ جو شخص تصدیق کو پیش کرے, یعنی اس تصدیق کا اظہار کر دے اور اپنی زبان سے اقرار نہ کرے. اگر کوئی شخص دل میں اللہ کی تصدیق رکھتا ہے لیکن شہادتین کا اظہار نہیں کرتا تو وہ دنیا کے احکام میں کافر تو ہوگا. ایسا شخص دنیا کے حکم میں ہم اس کو کافر مانیں گے, سارے معاملات کفر کا اور کافروں جیسا کریں گے, لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ مومن اور نجات پانے والا ہوگا. یہ بھی کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ چونکہ دل میں تصدیق ہے اس لیے وہ تصدیق اس کو نجات اور دخول جنت کا ذریعہ بن جائے گی, یہ تصدیق اس کے لیے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سوال اٹھایا انہوں نے کہ کیا یہاں اشاعرہ ماتریدیہ اور جہمیہ کے قول کے درمیان جو کہتے ہیں معرفت اور یہ کہتے ہیں تصدیق دونوں میں فرق ہے؟ تو یہ کہنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے صرف ایک جملہ کہا کہ دونوں کے درمیان معرفت اور تصدیق کے درمیان فرق کو بیان کرنا اور اس کو واضح طور سے ذکر کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اور اس کا بہرحال نتیجے کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو غلاط مرجیہ جہمیہ ہیں اور جو اشاریت اور ماتریدیت کا مذہب ہے دونوں بہت قریب قریب ہیں. اب یہ چار مذہب اہل سنت والجماعت کی مخالفت کرنے والوں کا ہے. یہ محض تفنن کے لیے یا علمی بیان کے طور پر میں نے بیان نہیں کیا ہے, واضح نہیں کیا ہے, بلکہ اس بنیاد پر بیان کیا ہے کہ ہم ایمان کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں. اہل سنت والجماعت نے جو اس کی جامع تعریف کی ہے وہ قرآن و حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر کی ہے اور کس طریقے سے بالکل صحیح موقف اختیار کیا ہے یہ قیمت بھی معلوم ہو, اور اس سے عبرت حاصل کریں کہ کچھ لوگ قرآن و حدیث کے نام پر, ایمان کے نام پر غلط ایمان اختیار کرتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا, معلوم بھی نہیں ہوتا. یہ چار مسالک والے ایسے ہی ہیں. اب انہوں نے یہ جو اختیار کیا ہے ان کی دلیلیں کیا ہیں, کیوں, کس بنیاد پر عمل کو یہ لوگ ایمان سے باہر قرار دیتے ہیں؟ تو انہوں نے چار قسم کی دلیلیں دی ہیں. کہا کہ اشاعرہ ماتریدیہ نے اپنے مذہب کے قائل ہونے کی چار بنیادیں بیان کی ہیں. ہمارے یہاں جو لوگ احناف میں سے جو لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ عمل ایمان میں شامل نہیں ہے اور پھر گھوم پھر کے یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ صرف محض لفظی اختلاف ہے جس کا تذکرہ آگے تھوڑا سا آئے گا, تو وہ بھی گھما پھرا کے یہ بیان ان دلیلوں کو بیان کرتے ہیں جو آگے تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور ان کے لفظی اختلاف کی حقیقت یہ بھی ہے کہ جب لفظی اختلاف ایک طرف کہتے ہیں, دلیلیں جب بیان کرتے ہیں اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے تو وہی دلیلیں بیان کرتے ہیں جو اشاعرہ ماتریدیہ یا جو غالی مرجیہ دیتے ہیں, یعنی ان کا استدلال ان کے استدلال سے جڑ جاتا ہے. تو ایک طریقے سے لفظی اختلاف عقیدے اور معنی کے اختلاف تک پہنچا دیتا ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں میں, قرآن حدیث کی تو مخالفت ہو ہی رہی ہے, سب سے بڑی بنیاد تو یہی ہے. دوسرا یہ کہ الفاظ میں اختلاف کر کے یہ لوگ عقیدے اور معنی میں اختلاف تک پہنچ جاتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. تو پہلی دلیل یہ لوگ یہ دیتے ہیں کہ ایمان لغت میں صرف تصدیق کو کہتے ہیں اور شریعت عربی زبان میں آئی ہے, لہٰذا لازم ہے, ضروری ہے کہ شریعت میں ایمان کا وہی معنی مانا جائے جو عربی زبان بیان کرتی ہے. ہمارے منکرین حدیث ایسے بہت سارے استدلالات کرتے ہیں کہ قرآن کو اپنے حساب سے اگر گھمانا پھرانا ہے, تشریح کرنی ہے تو اس کو حدیثوں سے الگ کر دیجئے, صحابہ کرام اور سلف کی تشریحات اور تفسیرات سے آزاد کر کے عربی زبان, اب ان کو عربی زبان جس کو جو لغت سمجھ میں آئی, جس کی جو تعریف سمجھ میں آئی, معنی سمجھ میں آئی, فٹ کر دیا, بازی چاہے اطفال اور کھلواڑ بنا دیا اللہ کے کلام کو. بہرحال یہ پہلا استدلال ان کا یہ ہے کہ ایمان کا لغوی معنی تصدیق ہوتا ہے. جواب ہم آگے پڑھیں گے. دوسری دلیل ان کی ہے کہ اللہ عز و جل نے ایمان اور عمل صالح کے درمیان کئی آیتوں میں فرق کیا. قرآن کی کئی آیتیں ایسی ہیں جہاں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا. تو گویا ان کا استدلال یہ ہے کہ اللہ نے ایمان والے اور عمل صالح ان دونوں کو الگ الگ ذکر کیا واو عاطفہ کے ذریعے سے. بیچ میں واو ہے اور جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، اور یہ واو مغایرت کا معنی رکھتا ہے، یعنی پہلے واو سے پہلے اور بعد میں جو ہے دونوں الگ الگ ہیں. تو ایمان الگ ہے، عمل صالح الگ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ان کا استدلال ہے کہ عمل صالح ایمان میں داخل نہیں ہے. یہ ان کی دوسری دلیل ہے. تیسری دلیل کہ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو ایمان کے لفظ سے کئی جگہ خطاب کیا قرآن میں، اور اس خطاب کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ایسا عمل کرو، ایسا عمل کرو. اے ایمان والو، اللہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اے ایمان والو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وغیرہ وغیرہ. تو ان کا استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے نام سے خطاب کر رہا ہے اور آگے کچھ اعمال کی بات کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جن کو مخاطب کیا وہ پہلے سے مومن ہیں، اب ان مومنین کو کہا جا رہا ہے کہ یہ عمل کرو. اس کا مطلب یہ کہ وہ اعمال ان کے مومن ہونے کے لیے ضروری نہیں تھے. یہ تیسری دلیل ہے ان کی دلیل کی قسم ہے. چوتھی دلیل دے رہے ہیں کہ ایمان کے مقابل میں کفر ہے. ہاں، یہ میں اختصار کے ساتھ اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں. ایمان کے مقابل میں کفر ہے، اور کفر دل سے جھٹلانے کو کہتے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ ایمان دل سے تصدیق کرنا ہو. جب کفر کا معنی دل سے جھٹلانا ہے تو ایمان کا معنی دل سے ماننا ہوگا، تصدیق کرنا ہوگا. یہ ان کی ایک دلیل ہے. حالانکہ یہ چاروں دلیلیں جو انہوں نے بیان کی، استدلالات کیے، یہ انتہائی غلط اور جو ہے صحیح اصولوں سے ہٹے ہوئے ہیں. آئیے ہم ان کے شبہات کا ہلکا سا جائزہ لیں. سب سے پہلے ان کا پہلا شبہ کہ ایمان کا لغوی معنی تصدیق ہوتا ہے، لہذا اسی پر اس کو محمول کیا جائے. تو پہلا معنی ہے کہ یہ بات کہ لغت میں ایمان کا معنی مطلقاً تصدیق ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، قابل قبول اور قابل تسلیم ہے ہی نہیں. ہم نے ایمان کی جو شروع میں تعریف بیان کی اور اس کا لغوی معنی بیان کیا، تو وہاں بالکل صاف صاف اہل لغت کے اقوال، علامہ اصفہانی، راغب اصفہانی اور علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے لوگوں کے اقوال ہم نے پڑھے، اور میں نے اشارے کیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کا معنی صرف اور صرف تصدیق نہیں ہوتا، بلکہ تصدیق پر کچھ زائد چیز بھی ہوتی ہے، جس میں امن کا معنی ہوتا ہے، اطمینان کا معنی ہوتا ہے. ہاں، اور اسی لیے شیخ ابن عثیمین نے کہا کہ ایمان کا معنی ہوگا التصدیق مع الاقرار. اقرار کسی چیز کو ماننے کے ساتھ، اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تصدیق کرنا. دوسرے علماء نے کہا کہ ایسی تصدیق جس پر آدمی مطمئن ہو. تو خالص تصدیق یہ ایمان کا معنی نہیں ہوتا. تو انہوں نے صاحب مذکرہ نے کہا کہ ہم پیچھے یہ چیز تو پڑھ چکے ہیں کہ ایمان کا معنی صرف تصدیق کرنا نہیں ہوتا. یہاں دو باتوں کا اور اضافہ کر رہے ہیں اس میں، دونوں کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے لیے کہ لفظ تصدیق اور ایمان میں کیا فرق ہے. پہلی چیز یہ کہ لفظ تصدیق جو ہے وہ خود اپنے لفظ کی طرف متعدی ہوتا ہے. عربی میں لازم اور متعدی کا ایک طریقہ ہے کہ کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا صلہ آتا ہے حروف جارہ میں سے، با، من، عن، لام. جیسے ابھی ایمان سے متعلق نؤمنو بے کا، ایمان کا صلہ بے آتا ہے، لام آتا ہے. تصدیق کا کوئی صلہ نہیں آتا. تو کہہ رہے ہیں کہ تصدیق کا لفظ جو ہے صدقہ، یہ اپنی ذات کی طرف، اپنے لفظ کی طرف ہی متعدی ہوتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے صدقتک او صدقتہ، میں نے آپ کی تصدیق کی، صدقتہ میں نے اس کی تصدیق کی. لیکن ایمان، آمنتک، آمنتہ نہیں کہتے. ایمان کا صلہ یا تو با آتا ہے، حرف با، یا حرف لام آتا ہے. اور ان دونوں کی مثال قرآن کی ایک ہی آیت میں موجود ہے. بہت سی مثالیں ہیں لیکن دونوں مثالیں ایک ہی جگہ اکٹھا ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، اللہ کو مانتا ہے اور مومنوں کی بات کو مانتا ہے. تو پہلے دیکھیے باللہ، اللہ کے ساتھ بے حرف جر آیا، ایمان کا صلہ، آمنا یؤمنو، یؤمنو کا صلہ. اور دوسرے جملے میں لام آیا ہے للمؤمنین. تو پہلا ایک فرق لفظی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے یہ ہے کہ صدقہ کا صلہ نہیں آتا، وہ اپنے لفظ کی طرف متعدی ہوتا ہے. اور لفظ ایمان کا عربی زبان میں بے یا لام کا صلہ استعمال ہوتا ہے. دوسرا فرق ایک تصدیق اور ایمان میں یہ بیان کیا
کہ ایمان کا لفظ بہت، یہ بات قابل لحاظ ہے، ایمان کا لفظ غیبی امور سے متعلق استعمال ہوتا ہے. جو چیز غیب ہے، ہاں اوجھل ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں اس پر ایمان لایا، اس کو مانتا ہوں. ہاں اس کے بالمقابل تصدیق جو ہے وہ غیبی امور کے ساتھ خاص نہیں ہے. چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ الشمس طالعہ، سورج طلوع ہے، نمودار ہے، ہاں آفتاب جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہے، یہ اگر کہا جائے تو اس کے جواب میں تم یہ نہیں کہو گے آمنت بذالک کہ میں اس پر ایمان لایا، یہ نہیں کہا جائے گا. ہاں کیا کہا جائے گا؟ صدقتک بذالک، ہاں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں تمہاری یہ بات مانتا ہوں. تو یہاں مادی چیز کے بارے میں، ظاہری چیز کے بارے میں تصدیق کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، لیکن ظاہری چیز کے بارے میں ایمان کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا. امام راغب اصفہانی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے اس کو بیان کیا. جدید علماء میں شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا قول بیان کیا جا چکا ہے. دوسرا قول جو یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں لفظ تصدیق کے معنی میں آتا ہے، اس لیے ایمان کے لیے تصدیق ہونا کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے اس میں. تو اس کا رد کرتے ہوئے، ان کے استدلال کا رد کرتے ہوئے دوسرا نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں، تسلیم بھی کر لیں کہ ایمان کا معنی تصدیق ہے، اگر مان لو چلو ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کا معنی لغت میں تصدیق ہوتا ہے، مان لیا، تو اس کا جواب مزید ہی ہوگا کہ اعمال کے لیے بھی تصدیق کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. یعنی آپ کا عمل بھی آپ کے دل کی بات کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے. ہاں حدیث صحیح میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر اس کے لیے زنا کا حصہ لکھ دیا ہے. یعنی ہر انسان جو ہے، آپ ہوں میں ہوں جو بھی ہے، ہر انسان کچھ نہ کچھ اس سے زنا سرزد ہوگا. جو سرزد ہونے والا ہے وہ اللہ نے گویا تقدیر میں، نوشتہ تقدیر میں لکھ دیا ہے. ہاں ادرک ذالک لا محالہ، جس کا جتنا حصہ لکھا ہوا ہے زنا کرنے کا، وہ لا محالہ اس کو اختیار کرے گا، ادراک کرے گا. ہاں اب اس میں زنا کئی طریقے کا ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول نے وضاحت کی فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، تو آنکھوں کا زنا نگاہ سے دیکھنا ہے. یعنی آپ اگر کسی ناجائز چیز کو، لڑکا لڑکی کو، لڑکی لڑکا کو ناجائز طریقے سے دیکھ رہا ہے جو نظر حرام ہے، تو یہ آنکھ کا زنا ہوا. آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، اور زبان کا زنا بولنا ہے. آپ زنا کی یہ گندی باتیں کر رہے ہیں تو زبان سے آپ زنا کر رہے ہیں. وَالنَّفْسُ تَمَنَّا وَتَشْتَهِي، اور دل جو ہے انسان کا نفس، ہاں وہ تمنا کرتا ہے، ہاں اور خواہش کرتا ہے، شہوت میں مبتلا ہوتا ہے. یعنی وہ خواہش کرتا ہے، خیالات کی ادھیڑ بن میں رہتا ہے، یہ نفس کا زنا ہوا. ہاں والفرج یصدق ذلک او یکذبہ، اور شرمگاہ ان تمام چیزوں کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے. آنکھ سے دیکھ کے ایک آدمی زنا کر رہا ہے، زبان سے بول کے زنا کر رہا ہے، دل خیالات میں گم ہے، تمناؤں میں الجھا ہے. اب یہ ساری چیزیں مل کر اگر اقدام پر ابھار دے آدمی کو، یعنی آدمی شرمگاہ کا استعمال کر کے وہ عمل کر دے جس کو زنا کہا جاتا ہے، تو یہ عمل کرنا ان آنکھ کے، زبان کے اور دل کے خیالات کی تصدیق ہوگی. اور اگر شرمگاہ سے آدمی نے اپنے آپ کو اس عمل سے بچا لیا تو یہ ان سب چیزوں کی تکذیب اور جھٹلانا ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حدیث کے اندر عمل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس کو تصدیق کا، اس پر تصدیق کا اطلاق کیا گیا ہے کہ اگر آپ کی شرمگاہ یہ عمل کر رہی ہے تو یہ ان چیزوں کی تصدیق ہے، عمل نہیں کر رہی ہے تو ان چیزوں کا جھٹلانا ہے. تو اگر ہم مان بھی لیں کہ ایمان کا معنی تصدیق ہے تو عمل کی تصدیق بھی ہوتی ہے، یعنی عمل ایمان میں داخل ہوگا. امام حسن بصری کا بہت مشہور قول ہے کہ لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی، کہ ایمان جو ہے وہ تحلی اور تمنی، صرف شیخی بگھارنے سے کہ میں بہت دکھاوا کرنے سے یا تمنا کرنے سے ایمان کا دعویٰ پورا نہیں ہوتا. ولیکن ما وقر فی القلب وصدقته الاعمال، ایمان وہ ہے جو دل میں بس گیا ہو، دل میں جم گیا ہو اور اعمال نے اس کی تصدیق کی ہو. وصدقته الاعمال، دیکھیے یہاں امام حسن بصری کے قول سے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عمل کی تصدیق ہوتی ہے. تیسرا نقطہ
یعنی اسی جواب کا، اسی استدلال کا تیسرا جواب کہ ایمان کا معنی تصدیق ہے، کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ایمان جو ہے وہ تصدیق کے مترادف ہے، اس کے ہم معنی ہے، تو ایک بحث یہاں یہ ہے کہ ہماری گفتگو یہاں شرعی ہے، لغوی نہیں۔ ہم ایمان کے شرعی معنی پر غور کر رہے ہیں، لغوی معنی پر نہیں۔ جو لوگ صرف لغت کو شریعت کے نصوص کے معنی کی تعیین میں کافی مانتے ہیں، وہ غور کریں کہ لغت کا ایک معنی ہوتا ہے، لیکن شریعت نے اگر کسی لفظ کو کسی خاص معنی کے لیے مخصوص کر دیا ہے تو اب وہاں صرف لغت کافی نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ ایک لمبی بحث ہے، میں نے اس پر ایک مستقل مضمون لکھا ہے، انشاءاللہ اس کو مزید مفصل انداز میں مثالوں کے ساتھ بیان کروں گا۔ تو کہا کہ ایمان کی جو بحث ہم یہاں کر رہے ہیں وہ شرعی ہے، لغوی نہیں، لغت سے نہیں۔ اس بنیاد پر مرجع ایمان کی تعریف میں مرجع شرعی دلیلیں ہوگی، عرب کی ڈکشنری اور لغت نہیں۔ ہم جب شرعی گفتگو کر رہے ہیں تو شرعی دلیلیں ہوگی، اور وَنَحْنُ نُسَلِّمُ، اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ شریعت، ہم یہ تو مانتے ہیں کہ شریعت عربی زبان میں آئی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شریعت کسی لفظ کا خاص استعمال کرتی ہے جس میں صرف وہی معنی نہیں ہوتا جو اس لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے، ڈکشنری میں جو معنی ہے۔ بہت اچھی طریقے سے سمجھے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شریعت ایک لفظ کا استعمال کر رہی ہے، اب وہاں اس لفظ کا وہ معنی صرف نہیں ہوتا جو لغت میں ڈکشنری میں آپ کو ملے گا۔ یہاں لغت کے معنی سے کچھ زائد اور مخصوص معنی جو شریعت نے متعین کیا ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے نے کہا جیسے لفظ صلاۃ ہے، اس کا لغت میں معنی آپ دیکھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے دعا کرنا۔ اور شریعت میں جب ہم اس کو اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا جب کہتے ہیں تو یہاں دعا کا معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے فَيَلْزَمُ عَلَيْهِمْ، تو اب ان لوگوں پر جو ایمان کا معنی صرف تصدیق قرار دے رہے ہیں، ان پر لازم ہے کہ اگر کسی شخص سے کہا جائے کہ صلی، صلاۃ کو پڑھو، تو فدعا، اور وہ دعا کر لے، تو کہیں گے کہ اس نے نماز پڑھ لی، انہ قد صلی، اس نے نماز پڑھ لی، اس لیے کہ لغت میں صلاۃ کا معنی دعا ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ صوم کا لفظ لغت میں امساک کا معنی دیتا ہے، لغوی اعتبار سے رک جانا۔ اب کس چیز سے رکنا، کب سے کب رکنا، ہنسنے سے رکنا، سونے سے رکنا، کس بات سے رک جانا، یہ شریعت نے متعین کیا کہ روزہ کہتے ہیں طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا، ہم بستری کرنا، یہ ظاہری طور پر اور بعض دوسرے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ چیزیں یہ عمل روزہ کہلاتا ہے، الصوم کہلاتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے یہ تفصیل نہیں مراد لی جا سکتی۔ اسی طریقے سے حج ہے، جس کا لغوی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ جب ہم حج شرعی کہتے ہیں، اسلام میں حج جس عمل کو، جس عبادت کو کہا گیا ہے، تو وہ ایک لمبا چوڑا عمل ہے، ایک سفر ہے جس کے اندر احکام و مناسک اور بہت سارے متعلقہ امور بیان کیے گئے ہیں۔ اس عمل کو مجموعی طور پہ حج کہا جاتا ہے۔ یہ شریعت کی اصطلاح اور شریعت کا معنی ہو گیا، لغت میں یہ معنی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے ولیکن نقول، ہم یہ کہیں گے کہ شریعت نے اس کو فلاں الفاظ کا خاص استعمال کیا ہے، چنانچہ جس معنی میں شریعت نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے وہ اس کا شرعی معنی ہو جائے گا، اب لغوی معنی کافی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایمان کے لفظ کا بھی معنی ہے کہ لفظ ایمان کا لغوی معنی اگر ہم مان بھی لیں کہ صرف لغت میں صرف تصدیق کرنا ہوتا ہے، تو شریعت میں اس کا معنی تصدیق کے ساتھ ساتھ عمل اور اقرار بھی شامل ہوگا۔ یہاں میرے سامنے جو مذکرہ ہے، اس قول کے رد کے آخری بات ایک یہ کہی کہ بڑا لطیف استدلال کیا ان کے رد کے لیے۔ ایک لطیف استدلال یہ ہو سکتا ہے اس باب میں کہ وفد عبد القیس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں حاضر ہوا، اس سے پہلے وہ حدیث پڑھ چکے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہوئے جب وہ نئے نئے مسلمان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا تھا نا کہ مل ایمان اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ، اللہ اکیلے پر ایمان لانا کیا ہے، کیا تم جانتے ہو؟ تو اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، یہ جو لوگ صرف لغت کو کافی مانتے ہیں، وہ عبد القیس کا وفد قبیلہ مضر کا تھا۔ اس زمانے کے لوگوں کی عربی زبان بہت اعلیٰ تھی، آج کوئی انسان وہاں آس پاس بھی نہیں پٹکتا، بڑا علامہ ہی کیوں نہ ہو جائے عربی زبان کا، بڑے علامہ۔
ان لوگوں نے وفد عبد القیس کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ ایمان باللہ کا اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تصدیق کرنا. یہ معنی تو وہ عربی لغت کے اعتبار سے جانتے ہی تھے. عبد القیس کا وفد لفظ الایمان اور الایمان باللہ کا لغوی معنی کیا نہیں جانتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اللہ و رسول ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. پھر آپ نے کیا بتایا کہ ایمان باللہ یہ ہے کہ تم اللہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرو، ہاں زکوٰۃ دو، روزہ رکھو اور مال غنیمت کا خمس ادا کرو. یہ چیزیں ایمان میں داخل ہیں. لغوی اعتبار سے کیا یہ معنی ہے؟ لیکن اللہ کے رسول نے بیان کیا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ شرعی معنی ہوا، ایمان کا شرعی معنی ہوا جس میں عمل بھی داخل بتایا آپ نے. ہاں یہ کتنا بہترین استدلال ہے. یہ ہم نے مرجیہ کے اس قول کا جواب میں جو انہوں نے استدلال کیا کہ ایمان کا معنی تصدیق ہوتا ہے، چند نکات بیان کیے. ان کے بقیہ جو 3 استدلالات ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان کے ان استدلالات کا جائزہ لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح بات کو سمجھنے، ماننے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.